بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ مسلم پرسنل لاء کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ مسلم پرسنل لاء مسلمان کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے۔ اس کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کا تعلق ماں کی گود سے بلکہ رحم مادر سے لے کر قبر تک بلکہ آخرت سے بھی ہے۔ مسلم پرسنل لاء حسب و نسب رشتوں کی شناخت کا ذریعہ ہے۔ اس کے بغیر خاندان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں رہے گی۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان کا نکاح غیر مسلم کے ساتھ درست نہیں ہے، پس اگر کسی نے کر لیا تو زندگی بھر حرام کاری وہ آدمی کرتا رہے گا۔ ان سے جو اولاد ہوگی وہ حرامی ہوگی، ان کو آپ اپنے ماں باپ سے ترکہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح ان کی دنیا بھی برباد اور آخرت میں بھی وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ دوسری مثال لیجیے، اگر کسی نے کسی کے بچے کو گود لے لیا اور اس کو اپنا حقیقی بیٹا بنا لیا تو کیا وہ حقیقی بیٹا بن جائے گا؟ یعنی کیا اب اس کو اپنے اس آدمی سے ترکہ ملے گا؟ ایسی صورت میں کیا اس آدمی کے دیگر بچوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی؟ کیا اس کو اپنے حقیقی باپ سے بھی ترکہ ملے گا؟ گود لیے ہوئے بچے کا جب انتقال ہو جائے گا تو کیا اس کا ترکہ اس کے حقیقی باپ کو ملے گا یا اس باپ کو ملے گا جس نے اس کو گود لیا ہے؟ کیا وہ بچہ گود لینے والے کی بیوی کا محرم ہوگا اور اس پر پردہ واجب نہیں ہوگا؟ بعین یہی سوال اس صورت میں بھی ہوگا جب کہ بچی کو گود لیا جائے کہ کیا وہ بچی اس مرد کے لیے محرم ہوگی یا غیر محرم۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جن کا تعلق ایک مسلمان کی زندگی سے ہے۔ ان مسائل کو انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون سب کے لیے بہتر اور باعث رحمت ہے۔ یہی قانون خیر و برکت کا سبب ہے۔ شریعت کے تمام قوانین بالخصوص معاشرتی قانون پورے معاشرے کے لیے امن و سلامتی اور چین و سکون کا ذریعہ ہے۔ اس پر عمل کرنا گناہوں سے پاک اور صالح معاشرے کا ضامن ہے۔ چونکہ انسان کے خالق یعنی اللہ رب العزت کا بنایا ہوا قانون ہے، اس لیے اللہ کے یہاں اسی کے مطابق گزاری ہوئی زندگی مقبول ہوگی۔ ایسے ہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ سورہ نور آیت نمبر 52۔ اور جو لوگ اطاعت کریں گے اللہ اس کے رسول کی اور اللہ سے ڈریں گے اور نافرمانی سے بچتے رہیں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ ایک مسلمان کے لیے ان احکامات کو ماننا اور اپنی زندگی میں انہیں نافذ کرنا واجب ہے، ان کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ یعنی اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی مسلمان مرد و عورت کے لیے اپنے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رہتا ہے، اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو واضح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ شریعت کے احکام و مسائل واضح ہو جانے کے باوجود دوسرے طریقے کو اختیار کرنا سخت بد نصیبی اور جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 115۔ یعنی جو کوئی رسول کی مخالفت کرے گا راہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اور مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلے گا تو موڑ دیں گے اس کو اسی طرف جس طرف وہ مڑ گیا ہے، اور ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ یعنی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں۔ اس لیے مسلم پرسنل لاء کے مطابق زندگی گزارنا واجب ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا حرام ہے اور دنیا اور آخرت میں عذاب کا سبب بھی ہے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ذو الجلال والإكرام